بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم قرآن پاک کی سورہ نمبر 81 اور جو کہ 30ویں پارے میں ہے سورہ التکویر، اس کے بارے میں ہم آج تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا تلاوت اور ترجمہ اور پھر اینڈ پہ اس کی تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے اس سے ریلیٹڈ۔ تو سب سے پہلے تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے، واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، واذا العشار عطلت، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، واذا الوحوش حشرت، جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، واذا البحار سجرت، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، واذا النفوس زوجت، اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، واذا الموءودۃ سئلت، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، بأی ذنب قتلت، کہ اسے کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا، واذا الصحف نشرت، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، واذا السماء کشطت، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، واذا الجحیم سعرت، اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی، واذا الجنۃ ازلفت، اور جب جنت قریب لائی جائے گی، علمت نفس ما احضرت، اس وقت ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا، فلا اقسم بالخنس، چنانچہ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، الجواری الکنس، چلنے والے چھپ جانے والے تاروں کی، واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ چلی جاتی ہے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن رسول کریم یعنی جبرائیل علیہ السلام کا قول ہے، ذی قوت عند ذی العرش المکین، جو بڑی قوت والے اور عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، مطاع ثم امین، وہاں آسمانوں میں اس کی اطاعت کی جاتی ہے اور وہ امین ہے، وما صاحبکم بمجنون، اور اے اہل مکہ تمہارا ساتھی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز دیوانے نہیں، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس جبریل کو روشن افق پر دیکھ چکے ہیں، وَمَا هُوَ عَلَىٰ الْغَيْبِ بِضَنِینٍ، اور وہ غیب کی باتوں پر بخیل نہیں ہے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شیطان الرجیم، اور یہ قرآن کسی مردود شیطان کا قول نہیں، فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کدھر چلے جا رہے ہو، اِنْ هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِلْعَالَمِینَ، یہ تو سب جہانوں کے لیے نصیحت ہے، لِمَن شَاءَ مِنْکُمْ أَن یَسْتَقِیمَ، تم میں سے جو بھی سیدھی راہ پر چلے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن یَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ، اور اللہ رب العالمین کی چاہے بغیر تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے۔ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو اس میں دیکھا جائے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے جیسے قرآن پاک کی 30ویں پارے کی پہلی سورہ جو ہم نے اس میں پڑھی ہے، سورہ النبا، سورہ النازعات، سورہ عبسہ، ان تینوں سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا اور قیامت کے برپا ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ کچھ اس طرح اس کی جو 30ویں پارے کی سورہ نمبر 4 ہے، یعنی ٹوٹل قرآن کی سورہ نمبر 81 سورہ تکویر، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے کہ قیامت کیسے برپا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سورج لپیٹ دیا جائے گا اور اس کے ساتھ کے باقی ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ سورج
آج کل یہ سائنٹیفکلی اٹ از اے ویل نون فیکٹ کہ سورج بھی ایک ستارہ ہے، اور سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے سورج کا ذکر کیا ہے، جو کہ زمین اس کے گرد چکر کاٹتی ہے. تو سورج جو سب سے بڑا ستارہ ہے، سورج جو ہمیں اس وقت ہمارے جس کے گرد زمین گھوم رہی ہے، تو وہ ستارہ سورج بے نور ہو جائے گا، اور باقی ستارے بھی، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور باقی ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ پہاڑ بھی زمین پہ جو ہے وہ چلا دیے جائیں گے، وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے، اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، اور وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، اور سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اور روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی. تو یہ سارا حشر کا سامان جو برپا ہو رہا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کیسے یہ قیامت برپا ہوگی. اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی اور زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا. یہاں پہ لڑکی سے سوال کرنے کا مطلب مجرم کو پریشان کرنا اور اس کو گرفت میں لانا ہے، کہ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ درگور کرنا کبیرہ گناہوں میں سے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو انتہائی ناپسندیدہ اور کبیرہ گناہ فرمایا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، باب نمبر 19، حدیث نمبر 2408، کہ اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی، بچیوں کو زندہ گاڑنا، دوسروں کے حقوق نہ ادا کرنا یعنی صدقہ وغیرہ، اور بس اپنے حقوق کا مطالبہ کیے رکھنا جیسے کام حرام کر رکھے ہیں. اور اللہ تمہارے لیے مندرجہ ذیل چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، یعنی بری اور فضول باتیں کرنا جیسے غیبت کرنا، کثرت سوال اور دولت کا ضیاع. ٹھیک ہے، اوکے. اس کے بعد اس میں پھر کیا ذکر ہے کہ جب اعمال نامے اللہ تعالیٰ کھول دیں گے اور آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، دوزخ اور جنت، سب دوزخ بھی بھڑکا دی جائے گی، جنت بھی قریب لے آئی جائے گی، اور اس وقت پھر ہر شخص کا نامہ اعمال تولا جائے گا. ہر شخص وہ جان لے گا کہ اس نے کیا کچھ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد 3 قسمیں کھائی ہیں، پیچھے ہٹنے والے، چلنے والے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی اور صبح کی بھی قسم کھائی ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے 5 قسمیں یہ ہوگی. ٹھیک ہے، کہ بے شک یہ جو قرآن پاک ہے یہ جبرائیل امین علیہ السلام کا قول ہے، یعنی یہ جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لے کر اترے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام کی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیاں بیان کی ہیں کہ وہ بڑی قوت والے ہیں، عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہیں، یعنی اللہ کے نزدیک وہ بلند مرتبہ ہیں، آسمانوں میں ان کی اطاعت کی جاتی ہے، اور وہ امین ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہرگز دیوانے نہیں ہیں، نعوذ باللہ. اور یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جبرائیل علیہ السلام کو روشن افق پر دیکھ چکے ہیں، آسمان پر دیکھ چکے ہیں، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے بعد ان کی خوبی بیان کی گئی ہے کہ وہ ہرگز جو بھی انہوں نے وہ غیب کی باتوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز بخیل نہیں ہے. اور یہ قرآن کسی شیطان کا نازل کیا ہوا نہیں ہے. پھر انسان کدھر بھٹ کے چلے جا رہے ہیں. یہ تو سب جہانوں کے لیے قرآن پاک نصیحت ہے. تو جو بھی سیدھی راہ پر چلے، اور اللہ رب العالمین کے چاہے بغیر کوئی بھی سیدھی راہ پر کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی انسان نہیں چاہ سکتا. اگر اس کی سمری دیکھی جائے تو اس میں سورہ تکویر میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا بیان کیا ہے کہ سورج اور تمام ستارے بے نور ہو جائیں گے، سورج لپیٹ دیا جائے گا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے زمین پہ، اور حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، وحشی جانور اکٹھے کر لیے جائیں گے، اور روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، اور زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ اسے کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا.
اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے اور جنت اور جہنم سب سامنے لے آئی جائیں گی، اور انسان کے سامنے اب اس کا جو دفتر ہے نامہ اعمال کا وہ پیش کر دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد قسمیں کھائی ہیں مختلف ستاروں کی کہ جبرائیل امین علیہ السلام ایک بہت امین اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت معزز فرشتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ وہ صادق اور امین ہیں، اور وہ جبرائیل علیہ السلام کو آسمان عرش پہ دیکھ چکے ہیں۔ وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غیب کا علم، غیب کی باتوں پہ بخیل ہرگز نہیں ہے، اور یہ قرآن کسی بھی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ پھر اے لوگو تم کدھر چلے جا رہے ہو، تم اس نصیحت پہ کیوں عمل نہیں کرتے جو کہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے قرآن پاک۔ جو بھی سیدھی راہ میں چلے یہ اس کا اپنی چوائس ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کے چاہے بغیر تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے۔ اس کا ترجمہ یہاں تک ہی ختم ہوا، اس کی تھوڑی سی ہم نے ڈسکشن بھی کی اس کے متعلق، یہ یہاں پہ ختم ہوا اس کا ترجمہ۔ نیکسٹ میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس سے اگلی سورہ نمبر 82 یعنی سورۃ الانفطار جو کہ مکی سورہ ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کی تلاوت اور ترجمہ، اور اس کی کچھ فردر اس کی ڈسکشن کریں گے اس کے متعلق۔